اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، تفسیر قرآن گروپ میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ اس گروپ کے ذریعے کچھ خیر کے کام انجام پائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، قرآن پاک کی تفسیر ہوگی، ترجمہ ہوگا، مخارج، تجوید اور ترتیل سے انشاءاللہ قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ مخارج کی بھی تعلیم ہوگی، تجوید اور ترتیل کے قاعدے اور اصول انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں کسی بھی تعلق سے تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور تفسیر قرآن اور قرآن پاک کے موضوعات کے علاوہ اس گروپ میں اور کوئی بات نہیں ہوگی، دنیاوی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ کوئی اس میں اطلاع دی جائے گی، نہ کوئی خبر دی جائے گی۔ صرف قرآن پاک اور اس کے تعلق سے جو اشیاء ہے، جو چیزیں ہیں، وہی اس میں ڈسکس ہوگی اور اسی کے تعلق سے بحث ہوگی، معلومات ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی میں تلاوت کروں گا مخارج کے ساتھ، ایک رکوع میں پورا پڑھوں گا، آپ لوگ وہ میرے پیچھے پیچھے دہرائیں گے، اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے وقت کی سہولت کے مطابق آپ وہ رکوع دہرایا کریں گے۔ جب رکوع پورا ہو جائے تو پھر میں ایک ایک آیت کا آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ اس ترجمے کی تفسیر بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے تعلق سے جو بنیادی معلومات ہیں وہ بتائی جائیں۔ قرآن پاک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صاحب الاولاق تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا، بتدریج یعنی گریجولی نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک رمضان المبارک میں شب قدر کو نازل ہوا، جیسے کہ سورہ بقر میں ارشاد باری ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ہم نے قرآن کو رمضان مہینے میں نازل فرمایا۔ 27ویں شب یعنی شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ پر جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، اس وقت قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں ایک ساتھ نازل فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں اس طرح نازل ہوتی رہی۔ جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے ویسے ویسے قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ اس سے پہلے توریت جو تھی وہ 10 تختیوں پر نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل یعنی کہ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نازل ہو گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت تک اسے پہنچایا تھا۔ نہ انہوں نے اسے لکھا، نہ ان کے ماننے والوں نے لکھا، بس زبانی یہ پیغام چلتا رہا۔ یعنی انجیل اس طرح تھی جس طرح ہمارے یہاں حدیث قدسی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ اکرام اس کو لکھ لیا کرتے، اور اسے ہم حدیث شریف کہتے ہیں۔ یعنی وہ حکم یا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہو اور فرشتوں کے ذریعے پہنچا ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے بیان فرمایا گیا ہو، اسے حدیث شریف کہتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری حیات مبارکہ میں اعلان نبوت کے عرصے میں
اعلان نبوت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی اور آپ غار حرا میں، مکہ معظمہ سے جو 2-3 کلومیٹر دور ہے، جبل نور پر جو غار حرا ہے، وہاں پر وہاں پر آپ عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے جب تک کہ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو ایک رات جو شب قدر کی رات تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے سورہ اقرا جو ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق جسے کہتے ہیں، 30ویں پارے میں یہ صورت ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، اور اقرا سے علم الانسان ما لم یعلم یہاں تک کی آیت پوری نازل ہوئی پہلی بار۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے عرصے میں تقریباً 23 سال میں کل 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، 24,000 بار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن پاک کی آیتیں لے لے کر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لے لے کر نازل ہوتے رہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جو کئی بار نازل فرمائی گئی، جیسی سورہ فاتحہ۔ روایت ہے کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ نازل فرمائی گئی۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی یا کوئی سورہ نازل ہوتا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ اکرام ہوتے، ان میں کئی صحابہ اکرام کاتب ہوتے یعنی لکھنے والے ہوتے، وہ لکھ لیا کرتے، اور فوراً صحابہ اکرام کی جماعت ان آیتوں کو یاد کر لیا کرتی۔ 23 سالوں میں نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے عرصے میں صحابہ اکرام نے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا، اور ایک پوری صحابہ اکرام کی نسل قرآن پاک کی حافظ ہوئی۔ دوسرے یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے سے صحابہ اکرام کی اسی طرح سے تربیت یعنی ٹریننگ ہوتی رہی جیسا کہ قرآن پاک کی تعلیمات تھی۔ اسی وجہ سے ایک پورا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی تیار ہوئی جو قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق تھی، اور تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی وجہ سے مسلمان آئندہ آنے والے حالات کے مطابق بھی خود کو تیار رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں بھی بیان فرمائی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی پیشن گوئی ہوتی، اسی طرح سے صحابہ اکرام کو طاقت اور تقویت حاصل ہوتی۔ کفار مکہ نے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ قرآن کو ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا گیا جیسے کہ پہلی کتابوں کو اتارا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ ہم اس طرح آپ کے دل کو مضبوط کریں، طاقت دیں، اور اس کی وجہ سے اطمینان اور سکون بخشیں، اور آپ کو پختگی حاصل ہو، اور ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے غزوہ خندق کے وقت کافروں کے بڑے لشکر کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمیں معلوم تھا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور عین اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اسی طرح سے ہوا، یعنی غزوہ خندق میں جو حالات پیش آئے اس کی خبر قرآن پاک کے ذریعے صحابہ اکرام کو پہلے ہی ہو گئی تھی، اور صحابہ اکرام کو اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق انہیں فتح مبین عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ہر آزمائش صحابہ اکرام کے ایمان کی پختگی کا سبب بنتی تھی۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر اتنی بھاری ہے کہ ایک ساتھ پورے کلام پاک کا نازل فرمانا ایک بہت ہی غیر معمولی یعنی ایکسٹرا آرڈینری تجربہ ہوتا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے انتہائی غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری ہوتا، کیونکہ یہ توریت اور انجیل کا کلام نہیں بلکہ قرآن پاک ہے،
جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مزمل میں کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام پاک نازل فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل ہی بدل جاتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے موقع پر، یعنی جب آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو اس ہجرت کے موقع پر ایک زبردست طاقتور اونٹنی خریدی تھی جس کا نام قصوہ تھا۔ اس اتنی اونٹنی کو حضرت سیدنا صدیق نے مہینوں تک کھلایا پلایا اور خوب موٹا کیا تھا، تاکہ مکہ سے مدینہ کے سفر کے دوران اونٹنی تھک نہ جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دی تھی۔ جب فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اچانک قصوہ، جو کہ بڑی ہی موٹی طاقتور تھی، اس کے پیر لرزنے کانپنے لگے جیسے ابھی اس کے پیر ٹوٹ جائیں گے۔ قصوہ گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ صحابہ اکرام قریب آئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہے۔ لمحوں میں یہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی اور اعلان فرما دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ کہنے کو تو یہ ایک جو سورہ بنی اسرائیل یعنی 15ویں پارے کی صرف ایک آیت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں، اور کوئی نہ جان سکتا تھا کہ اس ایک آیت کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بوجھ آپ سے منتقل قصوہ تک ہوا، اور قصوہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول اور کاتب رسول تھے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے شہر کا دستور مرتب فرما رہے تھے، یعنی شہری اصول لکھے جا رہے تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ آ رہے تھے، بات چیت جاری تھی، جگہ تھوڑی تنگ تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھا تھا، میرے زانو کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو مبارک مس کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے گھٹنے پر ایک وزنی پہاڑ اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ میں نے چونک کر گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا۔ وہاں وہی کیفیت تھی جو قرآن پاک کے نزول کے وقت ہوتی تھی۔ میں نے اپنا گھٹنا نکالنا چاہا کیونکہ مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، مگر نہ نکال سکا۔ اچانک ہی میرا گھٹنا ہلکا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں المومنین کے بعد غیر اولی الضرر کا اضافہ کر دو، یعنی المؤمنین غیر اولی الضرر جو سورہ نساء میں ہے تو اس کا اضافہ کیا گیا، صرف 3 الفاظ نازل ہوئے تھے غیر اولی الضرر، اور ان 3 الفاظ کا اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ حضرت زید بن ثابت کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے زانوں پر پہاڑ اٹھا کر رکھ دیا ہو، جبکہ قرآن پاک ان پر نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنے مبارک صرف ان کے زانوں کو مس کر رہا تھا تو ان پر اتنا اثر ہوا۔ تو پھر سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی کیا غیر معمولی طاقت اور تقویت تھی، جس نے اللہ تعالیٰ کے اتنے بھاری کلام کا وزن برداشت کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں 1,05,684 نقاط ہیں، مطلب نقطے ہیں۔
53,223 زبر ہیں، 39,582 زیر ہیں، 8,804 پیش ہیں۔ قل اس لفظ کا استعمال 332 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے پورا قرآن پاک ہی بھرا ہوا ہے، لیکن جو آپ کا خصوصی نام ہے محمد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ آل عمران سورہ یعنی 4واں پارہ، سورہ احزاب 22واں پارہ، سورہ محمد 26واں پارہ اور سورہ فتح 26واں پارہ، اس طرح 4 مرتبہ آپ کا نام مبارک آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو انبیاء اکرام میں اور آسمان میں فرشتوں میں مشہور ہے، وہ ہے احمد، اور یہ 28ویں پارے میں سورہ صف میں یہ نام آیا ہے۔ احمد نام 28ویں پارے میں سورہ صف میں آیا ہے۔ 27 پیغمبران اکرام کا ذکر مبارک ہے قرآن پاک میں۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، جو پورے 120 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک اتنی کثرت سے کیوں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اور یہودی ان دو زبردست طاقتوں کا سامنا تھا۔ یہودی علم والے تھے، ان کے پاس توریت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات اسی لیے بیان فرمائے گئے اور یہ دلیل نبوت قائم فرمائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بے پڑھے لکھے ہیں۔ پھر آپ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے تمام حالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کس طرح جان سکتے تھے جبکہ آپ توریت نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو یہ تمام واقعات بتائے جب آپ اتنے تفصیلی حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان فرماتے تھے، اور دوسرے پیغمبروں کے واقعات بھی بیان فرماتے تھے، اور یہودیوں کی نافرمانیاں اور ان کے کفرانہ کارناموں کے تعلق سے بھی آپ بیان فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، خیرات کا ذکر 150 مرتبہ ہے، 557 رکوع ہیں۔ سب سے طویل یعنی لمبی صورت سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر ہے۔ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، کل صورتیں 114 ہیں، کل آیات 6666 ہیں، یعنی 4 مرتبہ 6 ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 6666 کو اگر آپ ٹوٹل کریں تو وہ آتی ہے 24 یعنی 24، اور 2 اور 4 کو اگر آپ جمع کریں تو وہ ہوتے ہیں 6، یعنی 6 کا ایک خصوصی تعلق ہے۔ اسی طرح 114 صورتیں جو ہیں تو 1 اور 1 2 اور 2 اور 4 6، یعنی صورتوں کی جو تعداد ہے وہ بھی 6 آ رہی ہے۔ بسم اللہ 114 مار ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قرآن پاک میں 114 مرتبہ آئی ہے۔ تو اس 114 کی بھی جو تکرار ہے وہ 6 ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو سورہ توبہ 10ویں پارے سے 11ویں پارے تک چلتی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ 113 جو صورتیں ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ نمل میں جو 19ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پر نازل فرمائی گئی ہے۔ اس طرح 113 صورتوں کے آغاز میں اور 19ویں پارے کے سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ اس طرح یہ تعداد بھی 114 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح آیتوں کی تعداد 6666 یعنی 4 بار 6 کی تکرار، بسم اللہ 114 یعنی 1 1 4 6،
اس طرح صورتیں بھی 114 جن کی گنتی بھی 6 ہوتی ہے۔ شاید چونکہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان اور کائنات کی پیدائش فرمائی ہے، اسی لیے 6 سے نسبت ہے کہ ان 6 دنوں میں بنائی کائنات کے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی بغیر طہارت کے اسے نہ چھوا جائے۔ ہاں، اگر بے وضو ہے اور قرآن پاک یاد ہے تو بغیر چھوئے آیات کو دہرا سکتا ہے، مگر حائضہ عورت کو اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں، توڑ توڑ کر بغیر چھوئے ایک ایک لفظ کر کے قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، لیکن چھونا بالکل نہیں ہے، آیت کو ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، ایک ایک لفظ ادا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے فضائل سے مالا مال فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو صرف تبرک کے طور پر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ نہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ایک جنرل اور کامن چیز ہے کہ اب ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں اور وہ اسکول سے ہوم ورک لاتے ہیں، ہم پوری کوشش کر کے ان کا ہوم ورک کراتے ہیں، تاکہ بھری کلاس میں ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے کی بے عزتی نہ ہو۔ ذرا سوچئے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ دریافت فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا تھا کہ فلاں چیز حرام ہے، اس سے بچو، فلاں چیز گناہ ہے، وہ نہ کرو، مگر تو بدستور میرے احکامات کی نافرمانی کرتا رہا، میرے احکامات سے غافل رہا۔ آپ کہیں گے کہ یا اللہ، میں تو قرآن پاک پڑھتا رہا، بلکہ کئی کئی دور ختم کیے، اور تو اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ ارشاد باری ہوگا کہ جب پڑھتا تھا تو اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تب آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس میں کیا لکھا ہے، ہم تو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے، تبرک کی نیت سے پڑھتے تھے۔ کیا آپ کا یہ جواب قابل قبول ہوگا؟ ذرا سوچئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ بھری کلاس میں ذلیل ہو، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل جب ہم تمام مخلوق کے سامنے ذلیل کیے جائیں گے تب ہمارا کیا حال ہوگا، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک تو پڑھا مگر اسے سمجھ کر اس پر عمل بالکل نہیں کیا، اور اس طرح اس کی برکتوں سے محروم رہ گئے۔ ہم نے مستحب چیزوں کو فرض بنا دیا، یعنی جو چیزیں فرض نہیں تھی انہیں ہم نے کرنا شروع کیا، لیکن جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہے، ان سے ہم غافل ہو گئے۔ 12ویں شریف، 11ویں شریف، چھٹی شریف، توشہ مبارک، 22 رجب، کنڈے، عاشورہ وغیرہ سبھی ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، منانا بھی چاہیے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کا اعلان ہوتا ہے، مسجدوں میں آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، لوگ باہر حوض پر یا وضو خانے پر یا صحن میں جا کر دنیا داری کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں قرآن پاک کی محفل ہے، محفل میلاد ہیں، تو قرآن پاک جو پڑھتے ہیں اکثر صرف 1 یا 2 رکوع پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد خواتین میں غیبتوں کی محفل شروع ہو جاتی ہے، سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، دنیا بھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر نعت پاک کی محفل ہو تو گھنٹوں تک نعتیں چلتی ہیں، لیکن کوئی غور سے نہیں سنتا۔ بے شک نعت پاک پڑھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور سننا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر سب سے بڑی نعت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں نازل فرما دی ہے۔ پورا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے،
مگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے غافل رہ کر دنیاوی شعراء کے کلام میں مگن رہتے ہیں۔ کیا یہ قرآن پاک کی بے ادبی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میرا اونٹ کہیں کھو جائے تو میں اسے قرآن پاک میں تلاش کروں۔ سبحان اللہ! یعنی قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، شوہر بیوی کا معاملہ ہو، والدین یا اولاد کا معاملہ ہو، جائیداد اور وراثت کے مسائل ہو، نوکروں اور غلاموں کے مسائل ہو، اخلاقی اور کاروباری مسئلے ہوں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی دینی و دنیاوی مسئلہ سبھی کا حل موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، بھلے ایک رکوع یا 3-4 لائن پڑھیں، مگر سمجھ کر پڑھیں۔ پڑھ کر اس پر غور کریں کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، جن گناہوں سے بچنے کی تاکید ہے ان سے بچتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہے تو اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اب ان گناہوں سے بچیں گے۔ جب جہنم کا ذکر ہو تو تصور کیجئے کہ آگ دہک رہی ہے، لوگ جلائے جا رہے ہیں۔ جنت کا ذکر ہو تو باغات اور نہروں کا تصور کیجئے۔ عذاب الہی کا ذکر ہو تو تصور کیجئے کہ زلزلے کس طرح آتے ہیں، سیلاب میں لوگ کس طرح بہہ جاتے ہیں، کتنی تعداد میں لوگ مرتے ہیں۔ قرآن پاک کو دل سے محسوس کیجئے، پھر دیکھیے کہ پڑھتے ہوئے کتنی لذت ملتی ہے اور لطف آتا ہے، اور آپ خود بخود قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھلتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر پیری یعنی بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کے 18 بال سفید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے سورہ ہود کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود جو 11ویں پارے سے 12ویں پارے تک ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کے ان شدید عذابات کا ذکر ہے جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط پر ان کی نافرمانیوں، ان کے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی ہم گناہ گاروں پر بھی ایسے شدید عذاب نازل نہ ہوں، مگر اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر ایسے اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوں گے اور انہیں جنت ملے گی، مگر ہم نے جو اعمال کیے اس کا بدلہ تو ہمیں دینا ہی ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ سمجھ کر قرآن پاک پڑھیے، گھر میں روایت ڈالیے کہ 4-5 کلام ختم کرنے کی بجائے بھلے 4-5 صفحات پڑھیں، مگر سمجھ کر غور کر کے پڑھے جائیں۔ جیسا کہ سورہ مزمل 29ویں پارے میں ارشاد باری ہے کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ کتنے ہی حفاظ کیا پڑھتے ہیں، سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں کئی مساجد میں ایک ہی رات میں شبینہ کرایا جاتا ہے، یعنی ایک ہی رات میں 4-6 گھنٹوں میں قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے، جو کہ سخت منع ہے، مگر نہ کوئی عالم اسے منع کرتا ہے اور نہ ہی مسجد کے متولیان۔ آپ عہد کیجئے کہ ہم خود بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں گے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو علماء کرام سے معنی اور مطلب پوچھ سکتے ہیں۔ جنت تو بے شک ہمارے لیے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بے پایا احسان ہے، مگر جنت میں جانے سے پہلے گناہوں کی سزا تو بھگتنی ہی ہے۔ ہم پر اجتماعی عذاب تو نازل نہیں ہوگا جیسا کہ پچھلی امتوں پر ہوا تھا، مگر ہم ان تمام گناہوں میں ملوث ہیں جن کی وجہ سے ان اقوام پر عذابات نازل ہوئے تھے۔ شراب ہماری قوم پیتی ہے، زنا کرتی ہے، اغلام بازی، ناپ تول میں کمی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، یہ تمام گناہ ہمارے آس پاس، ہماری سوسائٹی، ہمارے گھروں میں پھل پھول رہے ہیں۔
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں زلزلے نہیں آ سکتے؟ جیسا کہ سورہ زلزال 30ویں پارے میں ہے، اور زمین نکال پھینکے گی وہ تمام بوجھ جو اس کے اندر ہے، کیونکہ ہم میں وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو قرآن پاک کی روح سے سخت عذاب کا باعث ہیں۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہم اب تک محفوظ ہیں، ورنہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان، جہاں تقریباً سبھی مسلمان ہیں، رمضان المبارک میں رحمت کے مہینے میں ایسے شدید زلزلے کا شکار ہوئے کہ سینکڑوں لوگ اس میں ہلاک ہوئے، اور ابھی ابھی حالیہ جو سیلاب آیا ہے اس میں تو ہزاروں لوگ بہہ گئے، برباد ہو گئے۔ گناہوں سے توبہ کیجیے، خود کو قرآن پاک کے حوالے کر دیجیے، پھر دیکھیے کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہم سب پر نازل ہوتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اس کے بعد درس قرآن پاک شروع ہوگا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔